بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے، قسط نمبر 32۔ پچھلے قسط کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جہان حیا کے پاس واپس آیا اور اس نے اس سے باتوں میں کہا کہ کرمنل، یعنی کہ کیا حیا اس کو کرمنل سمجھتی ہے، اور اس کے بعد اس نے حیا سے کہا کہ تمہیں جو بھی پتہ ہے پاشا کے بارے میں مجھے سب بتاؤ۔ اب حیا اس کو بتانا سٹارٹ کر رہی ہے۔ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کی موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب، جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائی ہوئی تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سیبان جی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کچھ کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پہ پڑے تھے۔ دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی۔ جی ہاں، اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا تایا کو نہ بتائیں یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی ہی کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی۔ سو تو ہے، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ میں نے جان تب بھی لینا ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو قریب سے جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات دلار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ پہ آ گیا۔ وہ ریسٹورنٹ اس کا ہی ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے، وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا، یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمہ کام لگائے تھے جو میں نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس روز ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی۔ وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھیں۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ عائشہ اور بہارے چلی گئیں؟ تو وہ عائشہ بہارے سب کو جانتا تھا۔ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور اس کا وہ بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے۔ اسے شانے اچکا دیے، وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا، پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پہ پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ، سائے میں سب گڈمڈ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ جی ہاں،
مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا۔ وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ پھر بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشہ بہارے وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا۔ جہان؟ وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں؟ وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ تم روہیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے؟ ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں مداخلت کبھی نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پہ کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جہاں واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اپنے ذہن پہ زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا، روشنی عیاں تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی جہاں سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ جہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ سبوین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو اسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھی گئی۔ زندگی کی دفعہ پھر استقلال سیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گیری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پہ آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلیمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ CCU کارڈیک کیئر یونٹ میں تھے، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتہ تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوش نہ تھا۔ وہ پھر سے ڈاکسم فرسٹ ایڈ ہسپتال کے سرد موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ بہتر ہیں، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا، رات سے وہی تو تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سی لڑکیاں امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی اور سب سے بڑھ کر اسے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ ابا قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پہ۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑ، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ۔ جہاں سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب بات پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔
ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کے ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھے گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس ساری معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی سال 1.5 سال بعد انہیں شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں۔ ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا کیا؟ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے، اور وہ ان کے قریب بیٹھی ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھی، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھی، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھی۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ رجا، جو قد اور ذہنی طور پہ اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدر اب نارمل بچی جو گنگریالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ اب نارمل یعنی ڈیفرنٹلی ایبل۔ ریچا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے۔ اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈز کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس۔ محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ گھر پہ وحشت اور ویرانی چھائی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی ابایا اتار ہی رہی تھی کہ فون بجنے لگا، پرائیویٹ نمبر، کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا، مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا ابھی اسپتال میں تھے۔ آج سبین پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھیں، سو وہ اور جہان گھر پہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پر منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا، وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جہاں ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی۔ اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا، مگر رک گیا۔ منڈیر کے سراغ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا۔ سنو، یہ آدمی کون ہے؟ کون؟ حیا نے ذرا چونک کر گردن پھیری۔ منڈیر کے سراغ سے نیچے تایا کے لان کا منظر واضح تھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جو سیاہ سوٹ میں ملبوس بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے لاتعلق سے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے وکیل ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے سوٹ کا رنگ تو سمپل بلیک ہے، لائرز والا تو نہیں ہے، مگر ٹائی دیکھو، جیٹ بلیک ہے، وکیل کی مخصوص ٹائی۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سے کیڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے وہ ابھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔
وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ غور سے دیکھو، فرقان ماموں کے جوتوں کا رخ کس طرف ہے؟ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا، تایا ابا کے جوتوں کا رخ نامحسوس سے انداز میں ان کے گھر کے درمیانی دروازے کی طرف تھا۔ انسان جدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ساکن کھڑا یا بیٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جوتے تمہاری مخالف سمت ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے تم سے۔ حیا نے بے اختیار جہاں کے جوتوں کو دیکھا، اس کے سیاہ تسمے والے بوٹ سیڑھیوں کے دروازے کے سم تھے۔ اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ ذرا الجھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھر سے منڈے کی جانب موڑی۔ نیچے وکیل صاحب اپنے بیف کیس میں سے ایک فائل نکال کر تایا ابا کو دکھا رہے تھے۔ سلیمان ماموں کمپنی کے ایم ڈی ہیں نا؟ ہاں، اور باقی شیئر ہولڈرز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماموں کی بیماری کے باعث کچھ کام رک گئے ہوں گے، سو باقی شیئر ہولڈرز ان سے کچھ دستخط کروانا چاہتے ہیں۔ ماموں کا پاور آف اٹرنی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، وہ بے اختیار بولی۔ جہاں ذرا چونکا۔ اصل میں بہت پہلے ابا نے مجھے اٹارنی ان فیکٹ بنایا تھا، اور وہ صرف اس صورت میں جب وہ خدا نخواستہ کام کرنے کے اہل نہ رہیں، یعنی کہ میں اس وقت اصغر اینڈ سنس کی ایم ڈی سے مخاطب ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ارے نہیں، میں تو بس اٹارنی ان فیکٹ ہوں۔ ابا ٹھیک ہو جائیں گے تو خود سنبھال لیں گے سب کچھ، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک تایا فرقان سنبھال لیں گے۔ اسے کہنے کے ساتھ نیچے دیکھا۔ تایا فرقان اب سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتے فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ اس کے لیے انہیں سلیمان ماموں کا پاور آف اٹارنی چاہیے ہوگا، اور شاید وہ ان سے اسی پہ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ جہان، ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست ہو اور تمہارے سارے اندازے غلط ہوں، اور اگر میرے اندازے درست ہوئے تب تم انہیں پاور آف اٹارنی لینے دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تایا فرقان ابا کے بھائی ہیں آخر۔ جہان نے جیسے افسوس سے اسے دیکھا۔ میڈم، ایک بات کہوں؟ جب باپ کسی قابل نہیں رہتا تو اولاد کے لیے زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو آج تمہارے ساتھ ہے نا، ایک دفعہ کاروبار تمہارے ہاتھ سے گیا تو تمہیں کنارے سے لگا دیں گے۔ ہر کسی پہ شک مت کیا کرو جہاں۔ وہ بیزار ہوئی۔ یہ فرقان ماموں ہی ہے نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اپنی، تم انہیں اپنی باپ کی کرسی نہیں دے سکتی حیا؟ اور وہ دیکھو، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار چونکی۔ وہ دونوں حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دیوار کے منقش لکڑی کے دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا سیدھی ہوئی۔ جہاں کے لبوں پہ ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مگر جہاں، ابا کی غیر موجودگی میں ان کے علاوہ کون سنبھال سکتا ہے کاروبار؟ مجھے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ مسترب سی کھڑی ہوئی۔ تایا ابا نے گھنٹی بجائی۔ نور بانو کچن سے نکل کر دروازہ کھولنے بھاگی۔ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تم انہیں اپنی کرسی نہیں لینے دو گی، اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھنا۔ ایک پاشا نے جگہ چھوڑی تو دوسرے پاشا نے قبضہ کر لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ اب چلو، وہ اندر آ رہے ہیں۔ وہ الجھی سی جہاں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تایا ابا وکیل صاحب کو باہر چھوڑ کر خود لاؤنج میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھے، مگر حیا کو تب بھی لگ رہا تھا کہ جہاں کے اندازے غلط ہیں۔ حیا، تایا نے اجلت بھرے انداز میں اسے پکارا، تمہارے ابا اس کنڈیشن میں سائن کر سکتے ہیں؟ وہ آخری سیڑھی پہ ٹھہر سی گئی۔ حالات اتنے حساس ہو چکے تھے کہ معمولی سی بات بھی بہت زور سی لگتی تھی۔ اب بھی لگی۔ انہوں نے ابا کا حال پوچھنے کے بجائے صرف دستخط کا پوچھا۔ آپ کو کیا سائن کروانا ہے؟ سپاٹ سے انداز میں پوچھتے وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہاں بہت سکون سے آخری سیڑھی پہ بیٹھ گیا تھا اور اب گویا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، اور وہ سائن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تایا ابا کو اس کا سوال کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ جہاں ہلکا سا مسکرایا، مگر حیا تایا ابا کی طرف متوجہ تھی۔ وہ نہیں کر سکتے۔
ڈاکٹر نے ان سے بات چیت سے منع کیا ہے۔ وہ دناسا لمحے بھر کو رکی۔ اب مجھے بتا دیں تایا ابا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آخر میں ابا کی اٹارنی انفیکٹ ہوں۔ تایا فرقان کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ حیرت بھری الجھن سے اسے دیکھنے لگے۔ تم؟ سلیمان نے تمہیں کب اٹارنی انفیکٹ بنایا؟ بہت پہلے ابا نے اپنا ڈیوریبل پاور آف اٹارنی مجھے دے دیا تھا، اور اس کے مطابق میں ابا کی جگہ کام کر سکتی ہوں۔ پر اعتماد وہ ہمیشہ سے تھی، اور اب بھی تایا فرقان کی باروب شخصیت کے سامنے کھڑی بہت اطمینان سے انہیں بتا رہی تھی۔ خلاف توقع وہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ دماغ خراب ہے سلیمان کا، وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو وہ کر چکے ہیں، آخر میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ جیسے جھنجھلائے تھے۔ اب سارا کام کیسے چلے گا؟ کیا میں ذرا سی بات کے لیے تمہارے پاس ادھر آتا رہوں گا؟ اور نہیں تایا ابا، میں آپ سب کو اپنی وجہ سے زحمت نہیں دوں گی، کسی کو ادھر آنا نہیں پڑے گا، میں کل سے خود ہی آفس آ جاؤں گی۔ انٹرسٹنگ۔ آخری زینے پہ مطمئن سے بیٹھے تماشائی نے دلچسپی سے انہیں دیکھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم آفس آؤ گی؟ تمہیں کیا پتہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا؟ دبے دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا فرق پڑتا ہے تایا ابا؟ داور بھائی جب پولیٹیکل سائنس میں سمپل ایم اے کر کے آج بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی میں بھی سنبھال سکتی ہوں۔ وہ لب بھینچ کر وہ مشکل ضبط کر کے رہ گئے۔ ہمارے خاندان کی بچی اب آفس آئے گی، لوگ کیا کہیں گے آخر؟ وہ ذرا سے دھیمے پڑے۔ جب وہ اپنے تایا، چچا اور تایا زاد بھائی کے ہمراہ آفس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلی دفعہ ذرا سی مسکرائی۔ عجیب رواج چل نکلے ہیں۔ تایا ابا ماتھے پہ بل لیے پلٹ گئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر ستائشی انداز سے کہتا سیڑھی سے اٹھا، بس تالی نہیں بجائی، ورنہ انداز ویسا ہی تھا۔ تایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگیں گے، بس دیکھتی جاؤ۔ مگر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں کیسے ابا کی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ نہیں پتہ۔ اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی۔ تایا کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گرا تھا۔ حیا، جب تم نے اس رات مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھی تو میں نے تمہارے بارے میں دو آراء قائم کی تھیں۔ پہلی یہ کہ جو لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا کچھ خود ہی تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو، مگر اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری یہ کہ تم نے سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا، جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی سی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتی ہے۔ یقین کرو بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعصاب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب تمہارے پاس ہے، پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر جہان کو دیکھا۔ کہ تم میری مدد کرو گے؟ بہت پر امید انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو، کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ایک لا تعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے تلملا کر اسے جاتے دیکھا۔ آخر اسے مدد مانگی ہی کیوں اس آدمی سے؟ سوچا بھی کیسے کوئی اس کی مدد کرے گا؟ وہ تو جہان تھا، وہ تو ہمیشہ سے اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ اس کی انا کا سوال تھا۔ تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا، وہ جانتی تھی۔ چند دن کی ہی تو بات ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ اگلا منظر،
رات وہ ابا سے ملنے گئی۔ جب فاطمہ قریب نہیں تھی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے انہیں اس نے اپنے فیصلے کا بتایا۔ ساری بات سن کر وہ نحیف سے انداز میں ہلکا سا مسکرائے۔ باقر صاحب سے مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ بہت دھیمی آواز میں بس وہ اتنا سا کہہ پائے تھے۔ اور ذیشان میرا دوست ہے، کچھ مدد چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا۔ پھر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں روہیل پہ پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ فاطمہ سے سامنا ہوا تو بس سرسری سے بتایا، کل میں ابا کے آفس جاؤں گی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابا نے کہا تھا۔ اچھا، آپ کی کاروباری باتیں ان سے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ نگاہ بچا کر پاس سے نکل گئی۔ وہ فاطمہ کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے فیصلے پہ بہت خوش نہیں ہوں گی، اور خوش تو شاید خود بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو جہان تھا جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اگلا منظر، سلیمان صاحب کا آفس نہایت پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا، گرے اور گہرے نیلے کی تھیم کے ساتھ۔ سفید چمکتے ماربل ٹائلز، قیمتی پردے، شاہانہ سا فرنیچر، اور اس اونچی سیاہ گھومنے والی کرسی کی تو شان ہی الگ تھی جس پر وہ اس وقت بیٹھی تھی۔ اپنے سل کے سیاہ عبایا میں ملبوس، دونوں کونیاں کرسی کے ہاتھ پہ جمائے، انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں موجود پلاٹینیم گھماتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی باقر صاحب کی بریفنگ سن رہی تھی۔ نفاست سے کیے گئے نقاب میں سے جھلکتی آنکھیں متوجہ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ دھیڑ عمر اور شریف و نفس سے انسان لگتے تھے، اور اب پوری جان فشانی سے اسے ابا کی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز، کمپنی کے زیر تعمیر پروجیکٹس، ٹینڈرز، وہ سب سن رہی تھی، مگر بعض اصطلاحات بہت مشکل تھیں، اسے سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے کاروباری معاملات میں اپنی کم علمی کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ افسوس بھی کم علمی کا ہے، نہ کہ تایا کو یوں چیلنج کرنے کا، مگر شاید آخر ذکر پہ اسے زیادہ افسوس تھا۔ کمپنی میں 40% شیئرز آپ کے والد کے ہیں میم، 20% فرقان صاحب کے، 20% زاہد صاحب کے، اور 10% سیٹھی صاحب کے ہیں، اور آخری 10%؟ پہلی دفعہ اسے زبان کھولی اور ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھولا۔ حیا نے چونک کر دیکھا اور پھر ناگواری کی ایک لہر نے اسے سر سے پاؤں تک گھیر لیا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی خیال آتا کہ آخری 10% شیئر ہولڈر ولید لغاری ہو سکتا ہے تو وہ کبھی آفس نہ آتی۔ اوہ، آپ آفس آئی ہیں؟ وہ آپ پہ زور دیتا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اعتماد سے چلتا اندر آیا۔ باقر صاحب کے چہرے پہ ناگواری ابھری، مگر وہ خاموش رہے۔ تو سلیمان انکل کی سیٹ آپ سنبھال لیں گی؟ سنبھال لیں گی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری آپ نے ترکی سے لی ہے؟ مگر ابا کو تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ LLB کر رہی ہیں، تمسخراتا انداز میں کہتا وہ واضح طور پر اس رات کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ پہلی دفعہ نقاب میں دیکھ کے اگر وہ فوراً اسے پہچان گیا تھا تو وجہ یہی تھی کہ اس نے باہر اسٹاف سے اس کی آمد کے بارے میں سنا تھا۔ تبھی وہ اتنے ہی اعتماد سے بے دھڑک اس آفس میں داخل ہوا تھا جس سے وہ غالباً ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو میڈم MD، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اب اس آفس میں طالبانائزیشن رائج ہو جائے گی؟ وہ جو خاموشی سے لب بھینچے اس کی بات سن رہی تھی، اس نے دائیں ابرو سوالیہ اٹھائی، سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی تختی واضح تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کی تعریف؟ باقر صاحب ہی کون صاحب ہیں؟ میم یہ لغاری صاحب کے۔ پہچان تو خیر اب گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کبھی بھول پائیں گی۔ ولید لغاری کہتے ہیں مجھے۔ اور ولید صاحب میری بات کا جواب دیں۔ متوازن لہجے میں بات کاٹتے ہوئے وہ آگے کو ہوئی
اور ایک دوسرے میں پھنسے ہاتھ میز پہ رکھے۔ وہ جو استہزائیہ انداز سے بولے جا رہا تھا رک گیا۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ ولید نے سر جھٹکا۔ میڈم حیا، بلکہ مسز حیا، اب جب آپ کو ادھر کام… حیا نے اس کی بات کاٹی۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ پہلے سے بلند اور درست آواز میں بولی۔ ولید کی بھویں سکڑی۔ سلیمان انکل کے آفس میں آنے کے لیے مجھے اجازت… ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ بے حد اونچی آواز میں کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقر صاحب بھی احتراماً ساتھ ہی اٹھے۔ تابعداری کا ثبوت، وفاداری کا احساس۔ ولید کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ سلیمان انکل میرے ساتھ یہ سلوک کبھی برداشت نہ کرتے۔ میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر سکتی ہوں۔ باقر صاحب، ان صاحب کو باہر جانا ہے، پلیز دروازہ کھول دیں۔ باقر صاحب نے ذرا تذبذب سے اسے دیکھا، پھر پلٹنے ہی لگے تھے کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں دیکھتا ہوں آپ اس آفس میں کتنے دن تک رہتی ہیں۔ ایک خشمگین نگاہ باقر صاحب پہ ڈالتا وہ تیزی سے پلٹا۔ حیا نے کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ درخشاں، اگر یہ آدمی مجھے دوبارہ بلا اجازت اپنے آفس میں داخل ہوتا نظر آیا تو آپ کی چھٹی۔ سن لیا آپ نے؟ اور سنایا تو اس نے ولید کو تھا، جو اس کی بات ختم کرنے کے بعد ہی باہر نکلا تھا۔ جی میم، ابا کی سیکرٹری بوکھلا گئی تھی۔ بیٹھیے۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے اس نے باقر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باقی 10% شیئرز ان کے پاس ہیں میم۔ باقر صاحب نے سلسلہ کرام وہی سے جوڑا۔ تب تک وہ چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ پہلے عمیر لغاری آفس آیا کرتے تھے، مگر گزشتہ 1 ماہ سے وہ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں۔ چند مزید تفصیلات کے بعد وہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگے۔ میم، ایک ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا ہے، اور یعنی کہ ٹینڈرز کی نیلامی ہے اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے۔ اسے دبے دبے جوش سے ان کی بات کاٹی۔ گزرتے کبھی کوئی سوپ سیریل دیکھ لیتی تھی تو اس میں عموماً ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی ہوتی اور سوپ سیریل آئی ڈونٹ نو، اور مخالف کمپنیاں بولی لگا رہی ہوتی تھیں۔ کم از کم کچھ تو پتہ تھا اسے کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ باقر صاحب لمحے بھر کو خاموش ہوئے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میم، ٹینڈرز کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اسے خفت چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب وہ درمیان میں نہیں بولے گی، بس خاموش رہ کر سنے گی۔ اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے آئیڈیاز لکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پہ استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا۔ میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے۔ باقر صاحب مؤدب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربے کار انسان تھے، اور مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں۔ جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے، یہاں یوں۔ حیا اسی انداز میں کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اب آپ کو اتنا تو پتہ نہیں ہوگا میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ ہمارا دیکھتے ہی گاہک فوراً سے کار ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ خیر، میں تو اس موت کی کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں۔ کار کو کچھ ہو گیا تو روہیل کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی کار تھی، مگر اب تو روہیل نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور کار تو جہاں کے پاس تھی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اف حیا، کام پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈیزائن کی اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ وہ قائل ہو گئی تھی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی۔ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو لمبی کانفرنس ٹیبل کے دونوں اطراف کرسیوں کی قطاروں پہ سوٹڈ بوٹڈ افراد منتظر سے بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی خالی تھی،
وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئی. کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا. اس نے میز پہ پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی. پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب مرد حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے. تایا فرقان، زاہد چچا، داور بھائی، ولید، چند غیر شناسہ چہرے. لمحے بھر کو اس کا اعتماد ڈانواں ڈول ہوا. جو لڑکی اتنا کچھ تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے. اس نے فوراً سے خود کو سنبھال لیا. تمہید کے بعد وہ اپنے ازلی پر اعتماد اور دو ٹوک میں انداز میں کہنے لگی، سلیمان اصغر کے اٹارنی انفیکٹ ہونے کے ناطے ان کی صحتیابی تک میں ان کی سیٹ سنبھالوں گی. مجھے امید ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اعتراض تو خیر ہے مگر کیا کیا جا سکتا ہے. تایا فرقان نے ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ جھلا کر کہا. اسے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا. جی سر، میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، مگر چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے. اب کام کی بات پہ آتے ہیں. ان کو کچھ اس طرح سے گھیرا کہ نہ وہ ہاں کر سکے نہ ہی نہ. وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی. اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا. ولید سمیت قریباً سب ہی، حتیٰ کہ داور بھائی بھی تمام عرصے میں اس سے بات پہ بات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور پھر اس کی توجیہ پہ استہزائیہ انداز میں سر چٹک دیا جاتا. غصہ اسے آیا مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا. لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چپتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم آپ کا تو LLB بھی مکمل نہیں ہوا تو آپ ایک کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آج ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں بھی جلد ہی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی. بہت سکون سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا. داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا. وہاں پرواہ کسی تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ چلتی دروازے کی سمت بڑھ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی. سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی. پیچھے سے اس نے کسی کو کہتے سنا تھا مگر وہ باہر نکل آئی. پرسوں پریزنٹیشن تھی اور اگر وہ اچھی سی پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لے تو وہ ان شاونسٹ مردوں پہ یہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا. اب کتنا درست تھا یہ تو پتہ لگے گا. مطلب حیا ہے اور یہ سٹوری ہے اور ناول ہے، اس سے آپ یہ اندازہ مت لگا لیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہوگا. یہ نمرہ احمد کی ناول ہے اور وہ چیزوں کو جب تک خوب مطلب اس کی کیا کہتے ہیں نوڈلس نہ بنا دے تب تک اس کو سکون نہیں آتا. تو چیزیں اتنی سمپل نہیں ہونے والی. کیا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے، کیسا ہونے والا ہے، اس کے لیے تو آپ ایک ہی کام کرو بلکہ 2 کام کرو. ایک انتظار کرو اور ایک میری صحت کی دعا کرو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.